بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب کی لائن ایک ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو بھی مجرم ہے وہ کھڑا ہے، وہ مذہبی چور ہے یا سیاسی چور ہے، کسی رنگ میں ہے، وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا۔ حضور سجدہ رہے جنہوں کے خلاف ماں پیش ہو گئی، باپ پیش ہو گئی، قوم پیش ہو گئی، یا اللہ نے حق مارے، انہیں گالی دی، نے برا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ دی بخشی دی کوئی صورت نہیں۔ بد نصیب ہے نا کہ عمال کر کر کے تھک گئے۔ اللہ تعاقاتی سلغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ماتھوں پہ میراثوں پہ شانیوں کے پہ سجدوں کی نشانیات ہوں گے، لیکن فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ حق لینے والے آ جائیں، ماں باپ اولاد بچے قبیلہ برادری اوانڈی گوانڈی، وہ خیانتوں کا حساب، وہ لوگوں کے مال بٹورنے کا حساب شروع ہو گیا ہے۔ حساب اللہ کی عدالت۔ ماں کہے گی یا اللہ اس بچے میرے تے ظلم کیتا، باپ کہے گا بد نصیبی ہے یا نہیں؟ بولو بد نصیبی ہے کہ جن کے خلاف ماں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، لیکن انہاں تو وڈا ایک بد نصیب کھانا تے اپنے گفتگو دے موضوع وال آن دی کوشش کر۔ جن کے خلاف ماں پیش ہو گئی، باپ پیش ہو گیا، پڑوسی پیش ہو گیا، اللہ دی عدالت ہے۔ اللہ فرمایا گیا یہ نیکیاں چک کے انہوں دے حوالے کرو، یا اللہ نیکیاں موک گئی نے فرمایا انہوں نے گناہ چک کے دے حوالے کرو، گناہوں کے بوجھ لوگوں کے اٹھا کے۔ ماں اس کے خلاف ہے، باپ اس کے خلاف ہے، قوم اس کے خلاف ہے، محلے والے اس کے خلاف ہے، بخشی دی کوئی صورت نہیں۔ لیکن اے بھی بد نصیبی ہے، کوئی شک نہیں ہے بد نصیب ہونے، اس تو ایک وڈا بد نصیب ہے جن کے خلاف قیامت والے دن اللہ کی عدالت خود رسول اللہ پیش ہو گئے۔ جو بد نصیب ہونے جن کے خلاف رسول اللہ نے آ جانا۔ توجہ ہے جانے دے پہ ماشاءاللہ ہر چکو نا ماشاءاللہ جڑے میرے تو تنگ بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، سید سبدیل شاہ صاحب نقوی، حق مسئلہ کے اہل حدیث۔ توجہ ہے ہوں میں آ گیا مامی، میرا نعرہ نہ بھی مارو تو میں اتھے ہی ہوں انشاءاللہ۔ حضور پیش ہو جا، حضور تشریف لے آئیں اللہ کی عدالت میں۔ اسی سارے تو خوش رہ سنانا اس گل تے سن کے علماء بولو کہ قیامت والے دن حضور نے شفاعت کرنی، لیکن شفاعت کی اجازت تو رب دے گا تو ہوگی، شکایت تو آج خود رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ شفاعت بھی حق ہے، شکایت بھی حق ہے، رسول اللہ تشریف لائے۔ ہی اللہ اس بندے کے اعمال جس کے تولے جا رہے ہیں، اس دے خلاف میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اڑندہ صبح جی دے خلاف حضور کھڑے ہوئے، پھر حالت کی ہوئے گی۔ ایت ایک مسئلہ تو سنے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ نے اپنے حق معاف کر دینا تے بندیاں دے حق، وہ جڑے بندیاں دے حق معاف نہیں ہونے، وہ سب تو پہلے جس بندے دے حق تواڈے تے فرض نے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کے حق بعد میں ہے، باپ کا حق بعد میں ہے، تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ علماء نے بالعموم دسیا ہوتا ہے نا کہ بندیاں جو سب تو پہلے ماں دے حق باپ دے حق، کوئی شک نہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک بات مسلم ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لے کہ باپ کے حقوق تو پہلے، ماں دے حقوق تو پہلے، ساری دنیا دے بھی حق ادا کر چھوڑو، مصطفیٰ دے حق ادا نہ ہوئے تو مصطفیٰ نے شکایت کرنا۔ رسول اللہ پتہ کیا فرمائے گے؟ وقال الرسول، قرآن دے الفاظ، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ اس میری قوم نے میرا قرآن نہیں پڑھا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں شکایت لے کے آیا ہوں،
سب سے پہلے آپ اور پر اور مجھ پر جس ہستی کے حقوق ہے، حقوق العباد کا آغاز ماں اور باپ سے نہیں ہوتا، رسول اللہ سے ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد عبد کی جمع ہے، اور حضور کیا عبد نہیں ہے؟ اشہد ان محمدن ابھی کی آنے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ معراج کی رات کا سفر کا آغاز کیا تو کیا فرما؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور معراج کا سفر ختم ہوا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ حضور اللہ کے عبد ہے، حقوق العباد آغاز نبی علیہ السلام دی ذات تو ہے۔ سب تو پہلے قیامت پر رسول اللہ دی حقوق کے بارے پوچھا جائے گا، قبر اندر بھی حقوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق مصطفیٰ دا پوچھا جائے گا، کون ہے تیرا نبی ذرا بتلا۔ نبی علیہ السلام نے توجہ فرمائی، آپ کے جتنے بھی حقوق نے امت پر، میرے پر اور تجھ پر جتنے بھی حقوق ہیں نبی علیہ السلام دے، انہاں جو پہلا حق نبی علیہ السلام دا کیڑا توجہ فرمائی، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وعصیلا۔ پہلا حق لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ رسول رحمت پر ایمان لے آندہ جائے، حضور پر ایمان لایا جائے، یہ مصطفیٰ کا پہلا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم اگر حضور فرماتے ہیں، جس بندے دے کان اندر آواز پہنچ گئی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوں دا اعلان کر دیتا ہے، پھر وہ میری نبوت پر ایمان نہ لائے، ایسا شخص جنت نہیں جائے گا، جہنم اندر جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ جیڑا بندہ نیک کام کرے، بھائی یہودی ہوئے بھائی عیسائی ہوئے، خدمت خلق کر انسانیت واسطے کام کرے، وہ جنت جائے گا؟ نہیں، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جو کافر، جو عیسائی یہودی خدمت خلق کرے، خدمت انسانیت کرے، اس کو دنیا میں اجر، اس کی شہرت، اس کا عزت، اس کے احترام، اس کو مقام مل جائے گا، آخرت میں حصہ نہیں ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، وہی جنت میں جائے گا جس کا ایمان مصطفیٰ پر ہوگا۔ محمد الفرق بین الناس، یہ ایسا حق ہے صرف مجھ اور آپ پر ہی نہیں، اللہ نے سارے نبیوں میں یہی بات کہی تھی۔ قرآن دے الفاظ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ سارے نبیات تو اللہ نے وعدہ لیا ہے، میرے نبیوں میں تو کتاب حکمت نبوت رسالت شریعت دے دے ماں، تھوڑی نبوت چل دی ہوئے، سکہ چلتا ہوئے، تھوڑا کلمہ چلتا ہوئے، تھوڑی شریعت چل رہی ہوئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول آ جائے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف گھرنا ہو جناب کی عادت آئی ہے، چلو لیٹ بھی آئے تو قائد جیڑے ویلے بھی آ جائے قائد ہی ہوتا ہے، ہمیں گرمی چاہے ہمیں سردی چاہے۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فرما ایمان لے آنا، ہر نبی تو اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا، یہ حق ہے مصطفیٰ کا۔ جو بھی اس زمین پر ہوگا، جو بھی اس زمین پر آئے گا، اس پر لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ مصطفیٰ کا پہلا حق ہے، جو اس زمین پر ہوگا وہ مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، نبی کیوں نہ ہو،
اس حق کو ادا کرنے کے لیے 2000 سال ہو گئے. عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ ہے. انہوں نے زمین پہ اترنا ہے اور اتر کے محمد پر ایمان لے آئیں گے, آپ کی شریعت کو مانیں گے, اس کے مطابق فیصلے کریں گے, تب عیسیٰ ابن مریم اپنے حق کو, اپنے وعدے کو پورا فرمائے. اللہ نے طے کر دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. آسمانوں پر زمین پر صرف آئے ہیں اس لیے کہ محمد پر وہ ایمان لے آئے, آپ کی رسالت پر, آپ کی شریعت پر, آپ کی نبوت پر, اور آپ کے غلام بن کے رہے. جب پہلی مرتبہ عیسیٰ ابن مریم زمین پہ آئیں گے تو پہلی نماز فجر کا وقت ہوگا. حدیث سے جا اقامت اذان فجر دی ہو چکی ہوگی, اقامت کا وقت قریب ہو گئی. عیسیٰ ابن مریم منارے پر, مسجد کے منارے پر دمشق میں وہ موجود ہے, اس منارے پر نازل ہوں گے اور مسلمان سیڑھی کے ذریعے ان کو نیچے لائیں گے, سیدھا مسجد میں داخل ہوں گے. آگے اقامت کا تکبیر کا وقت ہو چکا ہوگا, مہدی علیہ السلام امام موجود ہوں گے, وہ دیکھ کے عیسیٰ ابن مریم کو پہچان کے فرمائیں گے, کیونکہ ان کا سر ننگا ہوگا اور 2 کپڑے زرد رنگ کے انہوں نے پہنے ہوں گے, ایک قمیض ہوگی, تہ بند ہوگا, سر ننگا ہوگا. اس طرح محسوس ہوئے گا جب عیسیٰ ابن مریم اس طرح اپنے سر زلفاں نوں نیواں کرن تے وچوں پانی دے قطرے ٹپکن, جویں ہنے نہا کے آ رہے ہیں, ایں سر نوں پیچھا کرن, ایویں محسوس ہوئے گا جویں عیسیٰ ابن مریم دے سارے وچ موتی چمک رہا ہے تے کپڑا نہیں ہوئے گا سر پر. تے آگے پہلی نماز پڑھیں گے. پھر آپ دیکھ لو مسجد کہنا دی ہونی, کیوں خیال سر ننگا ہوگا, کپڑا سر پہ نہیں ہوگا. پھر مسجد ساٹھی ہونی, دوجی مسجد ہوگی تو انہیں کہنا پہلے وہ کھرلی پر بھئی ٹوپی لو, کھرلی سمجھے ہو جنہیں ٹوپی وہاں سے باہر رکھی ہو, اس میں سے ٹوپی لو تو پھر آگے نماز پڑھو. یہاں تو ننگے نہیں سر نماز نہیں ہوتی. عیسیٰ ابن مریم پہلے دن آگے مور لگا دینی ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جو حضور نے عطا کیا ہے امت کو. عیسیٰ ابن مریم جب مسجد میں داخل ہوں گے نا, سیدنا مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا, اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لائیے, جماعت کروائی. عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے نہیں اے مہدی, یہ شرم, یہ عزت, یہ احترام اس امت کو اللہ نے دی ہے. میں آج امام بن کے نہیں آیا, میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. حضور کا حق ہے اس پوری دنیا پر کوئی جن ہو, کوئی انسان ہو, اس پر لازم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے. اس زمین پہ رہنا ہے تو اس بندے پر مصطفیٰ کا یہ حق ہے. تاج سیانہ خضر علیہ السلام, خضر علیہ السلام نہ سنے, ہاں خضر جنہوں خضر آندے ہو, کئی نال خواجہ بھی لاندے, پتہ نہیں خواجہ کیوں لاندے, مگر سیال کوٹ دے ہونے, مگر نال خواجہ لفظ لایا, یعنی کہ اللہ کے پیارے کے ساتھ ایویں زبردستی نال خواجہ جوڑ دیا ہے. پتہ نہیں کسی خواجہ جوڑے ہونے, خضر علیہ السلام خواجہ کو. بعض لوگ نام رکھتے ہیں حضرت خضر کے نام پہ نام رکھتے, اصل نام کیا ہے خضر, خاء پر زبر ہے, زیر. سیدنا خضر علیہ السلام نام رکھتے ہیں کئی بچوں کا خضر حیات, خضر حیات نام خضر حیات. تھوڑے کسی تو ہوئے تا راز نہ ہوئے نا خضر حیات, نا خضر حیات نہ کیوں رکھ دیں, یہ مرسی نام, یہ جیندہ راسی, لمبی زندگی ہو سی اس نے, کیونکہ خواجہ خضر جڑا نا وہ آدھر پہ ہجے بھی زندہ, وہ فوت نہیں ہوئے, ہجے زندہ پانی چ رہتے ہیں, بادشاہ ہے, دریاواں دے کنٹرولر ہے. حالانکہ قرآن ہوتا وہ آپ دریا کشتی تے چڑھ کے گئے, لیکن سلاب آوے نا تو روٹی شوٹی ویچ چھوٹ دیں دریاواں, خواجہ خضر تو لے جا کیونکہ تو سلاب لے آ. نبی سلاب لاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نبوت کی شان کا, مقام کا, عزت کا, وقار کا, احترام کا تمام پرستی اس قدر ہے کہ اللہ کی پناہ. کہتے ہیں خواجہ خضر نہ, پھر خضر حیات رکھ دیں, حیات. تو جدوں حیات مر جائے تو پھر اعلان کی ہوتا ہے حیات مر گیا. توجہ, یہ پہلا حیات ہے, جڑا حیات بھی ہے تو مر بھی گیا. زندہ پیر کا ورث, مریا 100 سال ہو گیا نہ اجے بھی زندہ ہے. عقیدہ ممات تے نام محمد حیات. تو انہوں سمجھ میں لگتا ہے کوئی نہیں آنی. نام محمد حیات
تے عقیدہ مامات نامہ جی پیچھے پورا بیگ ایک بہت سارے نظریات ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے نام کے اندر ہی اپنے مذہب کی وہ تشہیر کرنا ہوتی ہے. تُسے بھی نام بھی رکھے کرو ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین امیر معاویہ. خیر امیر معاویہ جدو تھوڑی صلاح بن گئی میں دس دیا سیدنا امیر معاویہ 100 بچے کا نام لدھڑے چھوڑنا چاہیے. معاویہ جڑی گلی جو لنگو کوئی نہ کوئی معاویہ جانا. سیدنا امیر معاویہ مظلوم ترین انسان ہے معاویہ. توجہ ہے. نبی علیہ السلام کا پہلا حق کہ آپ پر ایمان لایا جائے. یہ حق آپ کا ہم سب نے ادا کر دیا ہے. صرف رسول ہی نہیں مانا، رسول کے ساتھ دوسری چیز لازم ہے. کیڑی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ایمان لایا جائے رسول اللہ پر کہ وہ اللہ کے رسول ہے. صرف رسول ہی نہیں، ساتھ یہ بھی ایمان ہو وخاتم النبیین، وہ آخری رسول ہے. ایک بندہ ساری زندگی محمد مصطفیٰ کو رسول مانے آخری نہ مانے تب بھی مسلمان نہیں ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ کو رسول مانا جائے اور رسول کے ساتھ آخری رسول مانا جائے، آخری نبی تسلیم کیا جائے. اس پر محبوب علیہ السلام نے بے شمار احادیث بیان فرمائی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی. یہ اتنا عقیدہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقیدہ لکھوائے یہ ہے کہ میرا محمد آخری نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جڑی اللہ نے کتاب لکھوائی ہوئی ہے نا، اور اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس کتاب کا پہلی سطر یہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا یہ ہے کہ میرا محمد آخری نبی ہے. آپ نے فرمایا بھی آدم مٹی روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا. مسیلمہ کذاب کے کاسد نمائندے آئے سا نا حضور کو، کہنے لگے تسی اپنے تو بات لکھ دیو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ نبی ہوگا، ہم آپ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ تسی لکھ کے دیو کہ تواڈے بعد تواڈا ذلی تے بروزی مسیلمہ نبی ہوئے. حضور نے اپنے ہاتھ چھڑی سی تنکا سی. حضور نے فرمایا تو نبوت مانگدا، تسی نبوت مانگ دے ہو، میں تمہیں چھڑی دین لئی بھی تیار نہیں. اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، رسول اللہ آخری نبی. تو میں نے کہتے حیرانگی ہوتی کہ مرزا کو بدل بنایا گیا سی. 1400 سال تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. 1400 سال تو میں کہتے کہنا بتوانا تو عیسائی چنگے جن عیسیٰ ابن مریم 2000 سال ہو گئے انہوں نے نبی نے کو نہیں کھڑا کیتا. تو سب بدبختہ کیڑا کام کیتا ہے. تو پھر میں کہتے کچھ نہ آئے گا. میں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے نہیں ہو، لیکن تسی کسی نے آخری مندے بھی ہے وہ. چلو اے آپ دس دو محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے تو پھر آخری ہے کون؟ ہن مرزا بڑھ گیا، اس تو بعد کسی اور کسی نے بڑھنا ہے تو وہ بھی دسو تو صحیح نہ، پر کوئی اور بھی آئے گا. اس تو بعد خلافت کیوں چلی ہے؟ وہ حکیم پھر بھی جو تھا وہ بنا اس کا خلیفہ، پھر آگے اس کا بیٹا، پھر اس کا آگے جناب بیٹے وہ چلتے ہیں پڑپوتا، آج وہ مرزا مسرور وہ بنا ہوا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اب نبوت مرزے پہ ختم ہو گئی ہے کہ پھر کوئی نبی آئے گا؟ یہ تو مطلب میں نے ہمیں سمجھ آ رہی کہ تمہارے نزدیک آخری نبی پھر نعوذ باللہ مرزا ہے.
سن لیجئے کہ مصطفیٰ کو آخری نبی ماننا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال تاجدار ختم نبوت پتہ لگے تسی بس جاگ دیو بیٹھ، کیونکہ ماحول کیونکہ میں دوجی باری آیا ادھر بھائی سمیع اللہ صاحب آئے سن، بھائی جا اللہ صاحب تشریف لے آئے نے، میں دوجی باری جو میں تیجی باری آنا میں آدھا رہنا، ہاں تسی نہ بھی بولا تو میں بھی آ جانا تے تسی نا سپیکر والا میرے نال آئندہ جڑا نا وہ کام نہیں کرنا، یعنی یہ سپیکر تو ہوتا ہے وہ بندہ ٹی وی تے بول رہا ہے چھوٹا جا ٹی وی شیوی تے بولنا ہوئے تو بتا ہے سپیکر لگا ہوتا ہے، مولوی واسطے تو مولوی جیڑا سپیکر ہونا چاہیے، پتہ ہوئے بس سپیکر لگا یہ تو ہی نہیں کر کے بولنا پڑنا جا کے، اس بات میں پیچھے بیٹھا بچا لو صبر کر لینا، آئندہ انشاءاللہ میں نال لے آواں گا انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت دو باری پورا حال گونجے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ قرآن دی آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت یہ رسول اللہ تو بعد کسی نے نبی ہونا ہوندہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوندہ تو کون ہوندہ؟ کچھ بولو عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رہے، حضور تو بعد خلیفہ بنے لیکن نبی نہیں بنے ہیں، تو مننا پہ گا تاجدار ختم نبوت یہ حق ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا آپ نبی منیا جائے اور آخری نبی تسلیم کیتا جائے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام تو بعد نبوت جاری رہنی ہوندی ہوئی آنا ہوندے، پھر اس آیت کا کوئی معنی نہیں رہ جاندہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ دین مکمل ہو چکا ہے، جدو دین مکمل ہو چکا ہے جبریل وحی لے کے دین دے اندر نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا، تو پھر یہی عقیدہ بڑھتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت یہ قرآن آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت لئی عزت رسول بنا کے بھیجے ہے، جیڑا انسان ہے ادا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان دے زمرے اندر ہی نہیں، جیڑا حضور نو اپنا رسول تسلیم نہیں کرتا، رسول انسان نہ لئی ہوندہ ہے، انسان جیڑا ہے او دے واسطے وَمَا ارسلناک الا کافۃ للناس، جویں قل اعوذ برب الناس، جویں سارے لوکاں دا رب دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے، ایویں جڑا انسان ہے او دا نبی محمد مصطفیٰ نے تاجدار ختم نبوت قرآن کی قول قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو توڑے سارے ول میں رسول بن کے آیا، جدو حضور سارے انسانہ و رسول بن کے آئے نے، پھر میرا توڑا حق پڑھتا ہے کہ گلی گلی محلے محلے اندر چوکو چرائے اندر اس نعرے نو مضبوط کر دیجئے تاجدار ختم نبوت، تاکہ جڑے چور دروازے تلاش کی تیرے جا رہے ہیں سارے بند ہو جان، تاجدار ختم نبوت، آل الحدیث آل سنہ والجماع اور جناب پوری امت اجماع تاجدار ختم نبوت، سب تو بڑا اجماع اسی بات تے ہویا ہے کہ تاجدار ختم نبوت، پوری دنیا اندر ایک مسلمان ایسا نہیں جو انکار کرے اس عقیدے دا تاجدار ختم نبوت،
نبی علیہ السلام تو بعد قرآن پاکیات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ دی اطاعت رسول اللہ دی اطاعت ہے. اس تو بعد واولی الامر منکم صاحب امر تے ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تاجدار ختم نبوت جے خضر علیہ السلام زندہ ہوں دے، جے سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہوں دے، انہاں تے لازم سی میرے مصطفیٰ کو لاؤں دے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. یہ مطلب ہے سیدنا خضر علیہ السلام زندہ موجود، زندہ دنیا جو موجود نہیں آئے سن دنیا تشریف لے گئے. جے ہوتے تو مصطفیٰ کے پاس ان کا آنا لازم تھا. اپنا حق اپنا وعدہ پورا کرنا ضروری تھا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ پر عمل کرنا ضروری تھا. جب سیدنا خضر کا حضور کے پاس آنا کسی صحیح معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ خضر علیہ السلام دنیا میں زندہ نہیں ہے. ایک اور حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سن لو، آج جڑا زیرو آج دنیا میں زندہ ہے، ٹھیک 100 سال بعد وہ زندہ نہیں رہے گا. اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے تو اس حدیث والے دن جب حضور نے بیان کی تو 100 سال بعد خضر علیہ السلام کا فوت ہونا لازم ہے. اس لیے کہ حضور فرما گئے جو زیرو زندہ ہے ٹھیک 100 سال بعد اس دنیا میں وہ نہیں رہے گا. تو خضر علیہ السلام پھر دنیا میں زندہ نہ ہو. اس حدیث نے کئی بزرگانوں فارغ کیتا ہے. جنہیں بزرگ آتے ہیں نا پکائی میرے کو ایک جن نے پرانا ایک جن نے جنہیں آدم علیہ السلام مگر نماز پڑھی وہ میرے کو لے کوئی آدھا میرے کو لو جن نے جنہیں حضرت نوح علیہ السلام دے مگر نماز پڑھی پرانا جن. ایک میرا جانا نہ لو آدھا میرے کو بڑا پرانا جن نے بڑا پرانا. انہیں کئی بزرگان تے کئی وہ اسلاف تذکرہ کردہ ہے. امام احمد بن حنبل نو ملے پھر فلاں صحابی نو ملے بڑا پرانا جن. میں بھی ایک چلہ کیتا ہے جن تو صاحب میں کہا چلہ میں کیتا ہے ویکھاں با تیرے کو کتنا پرانا جن ہے. جن پھر میں کہا میں نے پتہ لگا تیرے کو بڑا پرانا جن جن کیڑا میں جن آدم نو سجدہ نہیں کیتا. توجہ ہے. میں کہا تیرے کو اس تو بھی پرانا کم لیا. تیرے کو تو جن موجود ہے جس نے آدم نو سجدہ نہیں کیتا. جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرتے ہو. جو زندہ ہے زیرو وہ 100 سال بعد زندہ نہیں رہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت پر ایمان لانا اور آخری رسول سمجھنا یہ آپ دا پہلا حق. اللہ دے فضل و کرم نال حضور دا پہلا حق ادا کر دیتا ہے. ہم مان چکے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. یہ تسلیم کر چکے جڑا پہلا حق ادا کرے او دے ہوتے نبی علیہ السلام دا دوسرا حق. تھاکتے نہیں لگا. ہاں جو مختصر نماز عشاء پڑھ لی تو سب چلو پھر ٹھیک وہ بھی پڑھا ہے پھر انشاءاللہ. ہاں صبح ہی پڑھنی ہے نا. پھر بیٹھو تشریف رکھ. پہلا حق ادا کر دیئے. دوسرا حق حضور کا
ساری کائنات نالو ود کے محبت کی تی جائے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاک نال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تواڈے جو کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا میرے متعلق ہے. چلو ٹھیک میرے متعلق ہوئے تو میں دے دیا میں آپ پہ کوئی عذاب لالا. جے تواڈے جو کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات کے میری ذات نہ محبت نہ کرے. قرآن دی آیت فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا اپنی اولاد نالو والدین بیوی بچیاں نالو خاندان نالو قبیلے نالو مال نالو تجارت نالو کوٹھی محلات نالو کل کائنات نالو سب تو زیادہ محبت کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات میں اتنی محبت کہ حدیث ہے سید البخاری اندر سیدنا عمر ہاں شاہباد پیار نہ سیدنا عمر محبت ایدار کرو سیدنا عمر. اگر عمر نہیں تے مر جاؤ گے ذرا کہو سیدنا عمر. عمر ہے وہ تے مسلم جیندے ہو جے عمر نہ ہوئے تے بندہ مر جاندہ ہے. سیدنا عمر اٹھی کہو سیدنا عمر. سیدنا عمر کتنی پیار محبت اظہار کرو کہ شین پریشان ہو جائے. سیدنا عمر تاکہ اور ایک فائدہ ہوئے گا کہ جدو سیدنا عمر دا نام لو گے شین یہ ہویا مسجد اندر دے بھاگ جائے گا سیدنا عمر. کیونکہ جتھے عمر ہو جہاں عمر ہو وہاں شین جہاں عمر ہو وہاں شین نہیں رہ سکتا. سیدنا عمر شین دے عمر آپس اندر متضاد نے. جتے عمر ہوئے ہوتے شین نہیں ہوگا جتے شین ہوئے ہوتے شاید جناب شین نس جاندہ ہے بچ جاندہ ہے. سیدنا عمر نو ایک نہیں سکتا شین. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا پیار نال کہیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چارنے نبی علیہ السلام نال حدیث البخاری اندر ہمیں گلی اندر چلتے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر دا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ تیج ہاتھ پا لیا رسول اللہ نے. دسو کتنی محبت ہوئی. ہم جدو گلی جا رہے ہیں تو بندہ دوست دے دو ہاتھ میں انگلیاں پائیاں ہوں تو بندہ آدھا یار بڑا گہرا اللہ کی بڑی گہری دوستی. جدو حضور جا رہے ہوں گے تو سیدنا عمر دے ہاتھ تے ہاتھ پا لیا ہوئے تو پھر جنہیں اس ویلے گل ہوں دی ہے نا وہ بھی خاص ہی ہوں دی. جدو ہی ہاتھ پا کے جا رہے ہیں سن تو نبی علیہ السلام دے نال سیدنا عمر جا رہے ہیں. سیدنا عمر فرمان لگے محبوب جی میں تسی بڑے پیارے ہو میں تسی بڑے پیارے ہو میں توڑل بڑی محبت ہے ساری دنیا نال ود کے میں توڑل محبت ہے. اگر کسی نال زیادہ محبت ہے تو ہٹے تو بندے دی اپنی جان ہی ہو سکتی ہے. جان تو علاوہ تسی من ساری دنیا تو پیارے ہو. فرمایا عمر پھر حجے ایمان پورا نہیں ہویا حجے ایمان مکمل نہیں ہویا جب تک اپنی جان نال ود کے بیان نہ ہوئے توڑے وچوں کسے نو میرے نال تے او مومن نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر نے فرمایا محبوب جی تسی مینوں اپنی جان تو بھی پیارے ہو. فرمایا عمر ہن ایمان مکمل ہویا ہے. حضور فرماتے ہیں ایمان مکمل ہو گیا. حضور فرماتے ہیں عمر دا ایمان سیدنا عمر دا ایمان سیدنا عمر دا ایمان فرمایا مکمل ہو گیا. سیدنا عمر دا ایمان مکمل اتنا مکمل کہ میرے جان تو بات کرنا تے دور دی بات ہے. نعوذ باللہ انہاں دا محل جنت میں محمد مصطفیٰ نے آپ ویکھ لیا. عمر دا محل
جنت اندر بن چکا ہے، جدا محل بن چکا ہے، حضور میں کے آگے خبر دے چکے ہوں، وہ خبر معصوم ہے، خبر سچی ہے، پیغمبر و خبر وہی پر مبنی ہے، لہذا غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور میں کے آگے حضور دا محل، حضور نے فرمایا عمر تیرا محل جنت دے اندر میں ویکھیا ہے، تے جدو میں ویکھیا تے میں کیا میں اندر داخل ہوا، جدو اگوں میں داخل ہویا تے کی میں نواں دروازے تو اگے میں نظر پاک اگے دوڑائی تے ویکھیا تے جنت دی حور ہے، میں فوری پیچھے پلٹایا تیری حور بیٹھی سی، کیونکہ حور او ہوندی ہے جنوں وہی ویکھے جن واسطے او بنائی گئی ہے وہی ویکھے۔ حضور نے بھی ویکھنا پسند نہیں کیتا، لہذا حضور نے اپنے عمل کو دس چھوڑیا ہے کہ ملتان علی حور، ملتان علی حور، حور جی بولو ملتان علی حور، حور حور نہیں، او حور ہے، او حور نہیں، او حور نہیں جنہوں سارا ملتان ویکھے او حور، جڑے ننگے منہ چوک تے بیٹھے وہ حور نہیں ہوتا۔ حور ہوندی لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، جنوں انس جنہ بھی نہ ویکھیا ہوئے، جنہ بھی نہ ویکھیا ہوئے، کدے بھوت بھی نہ ویکھیا ہوئے، اس حور نوں سارے بھوتاں ویکھیا۔ یا اللہ ساڑے ملک تے رحم فرما، یا اللہ ہدایت دے دے۔ سیدنا عمر محل ویکھ کے آئے، نبی علیہ السلام میں پوچھنا جدو محل ویکھ لیا ہے، میں دسو کنے مال ڈھایا ہے، نعوذ باللہ کنے جا گرایا ہے، کیڑی کرین اتے پہنچی، کیڑی کرین اتے پہنچی جنت جنہیں او مال گرایا ہے، کرین کیڑی پہنچی ہے، کرین نے تے جنت جانا ہی کوئی نہیں، کرین نے تے جنت جانا ہی کوئی نہیں، کرین نے جنت جانا ہی کوئی نہیں، کرین نے ٹوٹ جانا ہے، کرین نے ٹوٹ جانا ہے، تو ان 12 بجے پتہ لگنا ہے، کرین نے ٹوٹ جانا ہے، تو انہوں رات 12 بجے پتہ لگنا ہے، میں کیڑی کرین دی گل کریں، کرین نے ٹوٹ جانا ہے، کرین نے انشاءاللہ ٹوٹ جانا ہے، انشاءاللہ کرین نے ٹوٹ جانا ہے، کرین نے انشاءاللہ ٹوٹ جانا ہے، عزائب ختم ہو جانا ہے، کرین نو کسی نہیں اگے آن دینا انشاءاللہ، ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں انشاءاللہ، ہم کسی کرین کو نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، کسی کرین کو نہیں آنے دیں گے، ہاں غیور بنو، ہم کرین کو نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ رب دا قرآن آئے گا، مصطفیٰ دی حدیث آئے گی انشاءاللہ، کتاب و سنت آئے گا، شرک نہیں آئے گا انشاءاللہ، اس ملک دا مقدر توحید بنے گی، لا الہ الا اللہ توحید مقدر بنے گی، پیغمبر علیہ السلام دا تو جہاں ساری کائنات و وعد کے محبت کی جائے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال، پھر صرف آپ دی ذات نالی محبت نہیں، اتنی محبت کہ جویں صحابہ کرام محبت فرماندے سن، حضور بیٹھے ہوندے، حضور علیہ السلام لعب پاک، جی حضور بیٹھے ہوندے آپ کا لعب پاک سن لیجئے۔ بعض لوگاں دے ذہن غلط فہمی ہے کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور ساڈے جیسے یاسی حضور جیسے، سن لو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ، ہمارا عقیدہ ہم سے سنو، ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھو، کہ ہمارا عقیدہ سن لو کہ میرے محمد جیسا اللہ دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا رب دی مخلوق اندر کوئی نہیں، ایوکم مثلی کون ہے میرے جیسا ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام رات دے تہجد دے وقت اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، تہجد کی نماز پڑھی، ادھروں نماز فجر دی اذان ہو گئی، حضور نے 2 سنت ادا فرما کے مصلی پاک سے لیٹ گئے، ہمیں ایسا فرما دے لیٹ گئے حتیٰ کہ سو گئے، آپ نے خراٹے پاک کی آواز میں سنی، سیدنا بلال آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، محبوب جی نماز دا وقت ہو گیا، جماعت دا وقت ہو گیا، دور اٹھے، آپ نے جا کے نماز پڑھا دیتی ہے۔ میں بڑی حیران و پریشان کہ محبوب نے آج وضو نہیں فرمایا، سو گئے سن حضور، لیٹ گئے سن حضور، سو گئے سن، خراٹے پاک دی آواز آ رہی سی، بندہ سو جائے وضو ختم ہو جاتا ہے، نماز دے وضو اندر نیند شامل ہو داخل ہے، لہذا حضور نے وضو کیوں نہیں کیتا؟ نماز پڑھا کے واپس تشریف لے آئے، امی ایسا پوچھ دیا نے محبوب جی تساں وضو اج نہیں فرمایا، تسی تے سو گئے سو،
فرمایا تواڈے وچوں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں جدوں سو جاواں میری اکھاں سوندیاں نے، میرا دل نہیں سوندا، میرا دل جاگدا رہندا ہے۔ نبوت دی نیند وچ معصوم ہوندی ہے، انہاں دا دل جاگدا رہندا ہے، اکھاں سو جاندیاں نے۔ لہذا ساڈے جو محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے جو جس مٹی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے۔ کون مصطفیٰ جیسا ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ شاید اہل الحدیث یہ کہتے ہیں، اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر ہمارے جیسے بشر ہے۔ نعوذ باللہ، سن لو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، پیغمبر کی طرف وحی آتی ہے، وہ معصوم ہیں، وہ پیغمبر کے رب کے پیارے ہیں، وہ رب کے محبوب ہیں۔ ہم ان جیسے یا وہ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے؟ اور سن لیجئے، بشریت کا انکار جو ہے، تم نے پیغمبر کو جانا نہیں، بشریت کو سمجھا نہیں ہے۔ تم نے کہہ دیا شاید ہم نے پیغمبر کو نور من نور اللہ کہہ کے پیغمبر کے شان کو بڑھا دیا ہے، ہم نے نور کہہ کے شان کو بڑھا دیا ہے۔ سید الملائکہ جبریل نوری ہے، لیکن میرے محمد مصطفیٰ کے غلام ہے۔ تم نے بشریت کو دیکھا نہیں، بشریت کو پہچانا نہیں، اپنی درندگی کو دیکھتے ہو، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہو، سیاہکاریوں کو دیکھتے ہو، نافرمانیوں کو دیکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ شاید یہ بشر ہوتا ہے، تو یہ پھر بشریت حضور کے لیے کیسے؟ سن لو، اگر یہ حیوانگی اور درندگی ہے تو تمہارے اندر ہوگی۔ بشریت کو دیکھنا ہے تو سورہ یوسف پڑھیے، جناب ایک طرف حیوان درندگی موجود ہے، درندگی کہتی ہے وقالت حیت لک، آگے بشریت کہتی ہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تم بشریت کے روم میں درندے موجود ہو۔ بشریت ہے ہی اس کا نام کہ حسن و جمال والی عورت داتے گناہ دے، جواب میں بشریت بول کے گئی انی اخاف اللہ۔ پیغمبر ذات میں، بشر شان میں، مقام میں، عزت میں، رفعت میں، بلندی میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات نبوت کے پیار صحابہ کرام حضور دے سامنے موجود نے، اپنا لعاب پاک حضور زمین تے لعاب پاک اپنے منہ مبارک چوں نکال دینا ہے۔ لعاب پاک حضور پھینک دینا، میں تو پھینکنا بھی حضور کے لیے نہیں بولتا کبھی، حضور ہے رسول اللہ ہے۔ بعض علماء تقریر کرتے ہیں کہ فلان حضور نے فلان کے خلاف بد دعا کی، میں بد دعا کا لفظ بھی کبھی حضور کے لیے نہیں بولا۔ حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی، دعا ہی کی ہے حضور نے ساری زندگی۔ کبھی دعا حق میں کی ہے، کبھی دعا کسی کے خلاف کی ہے، وہ بھی دعا ہی ہے، وہ اس لائق ہے کہ حضور اس کے خلاف بھی بول اٹھے۔ فدعا علیہ، اللہ کے صلہ کے ساتھ جب دعا کا لفظ آتا ہے اس کے خلاف، یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی بد دعا کرے۔ حضور کے جملے جو بھی نکلے وہ بد نہیں ہوا کرتے، وہ دعا ہی ہوا کرتے، وہ اس لائق ہوتا ہے کہ حضور اس کے خلاف بولتے ہیں، وہ بھی دعا ہی ہے، چاہے اس کے خلاف ہے چاہے اس کے حق میں ہے۔ حضور کے لیے لفظ تول کے، سوچ کے، سمجھ کے بولو، تم جانتے نہیں ہو ان کے مقام کو۔ جب سارے قرآن میں رب یا محمد نہیں کہتا، ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور کی ادب و احترام کا خیال نہ رکھیں؟ جب رب کہتا ہے لا تقولوا راعنا، وہ الفاظ نہ بولو جس میں حضور کی گستاخی کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف، اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، جب بھی انہیں حاصل البیان میں حضور کو مخاطب کیا ہے، آپ کے لفظ سے مخاطب کیا، آپ نے یوں فرمایا، آپ نے یوں کیا، آپ۔ اور جڑا سب تو زیادہ مشہور ترجمہ ہے بر صغیر جہدے وچ ادب بھرے ہوئے ہے کل سلیمان، اس وچ جدوں بھی حضور نوں مخاطب کیتا یا تو یا تم، ہن تسی دسو وہ تو ہے زیادہ بھی یا آپ ہے زیادہ۔ ہمارے علماء نے تو ادب و احترام کی انتہا کی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنا لعاب پاک، نبی علیہ السلام اپنا لعاب پاک، ہمارا لعاب
دے اندر بیماری ہے مصطفیٰ دے لعاب اندر بھی شفا رحمت و برکت نبی علیہ السلام اپنا لعاب ہوں بارہ جو نکالتے ہیں صحابہ کرام اے ہاتھ رہتے لے آگے بیٹھے ہیں ہاتھوں پہ لے لیتے ہاتھ رہتے لے آگے نا پھر وہ بھی عجیب منظر ہے توجہ ہے تھوڑی پھر سارے میرے علم حضور کا لعاب صحابہ کے ہاتھوں پہ صحابہ کرام ہاتھوں پہ لے آگے نا پھر ان ہاتھوں دے ملے ہے پھر ایسے مال کے نا اپنے ہاتھوں کا لطف مزہ سکون آئے نا کہ حضور کے لعاب اپنے ہاتھوں پہ ملا ہے ملنے کے بعد پھر اپنے چہروں پہ ملا ہے حضور دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ محبت میں ہو رہا ہے حضور کے لعاب میں بھی برکت بھی ہے شفا بھی اور اس حدیث کتاب محدثین وزنی نے لکھا ہے کہ حضور کے لعاب کا ذکر ہو رہے ہو میں نا لعاب کا بعد دفعہ نہیں ہوتا نا روٹی شوٹی کھاتا ہوئے روٹی شوٹی کھا رہے ہوتے کوئی بندہ بلغم کی یا تھوک کی یا لعاب کی گل کرے عام بندہ تو وہ بندہ آتا یار بس کا روٹی کھا رہا ہے یہ قرات محسوس ہوتی ہے جب حضور کے لعاب کا ذکر ہو رہا ہو کہ صحابہ اپنے چہروں پہ ملتے تھے ہاتھوں پہ مل لیتے تھے وجود پہ مل لیتے تھے اگر کسی کے دل میں قرات آ جائے حضور کے لعاب کی حدیث سن کے تاہم مومن نہیں اتنا حساس معاملہ پسینہ مبارک صحابہ جمع کر رہے وضو کر رہے ہیں صحابہ قطرے سنبھال رہے ہیں پانی زمین پہ نہ گرے یہ حضور وال مڈواڑا ہے مناج صحابہ پہلے کٹھے ہو گئے حضور نے فرمایا تجھے کٹھے کیوں ہو گئے یا رسول اللہ بال زمین پہ نہیں گرن دے گا بال سنبھال کے حضور کے بطور تبرک اپنے پاس رکھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور دے ناخن اترے سن تے وہ رکھے سن سنبھال کے نہ کچھ حضور دے وال سن ایک ڈبی سنبھال کے 50 سال رکھے جب فوت ہونے لگے تو اپنے غلام کو بلایا فرمایا اس الماری کھول اس میں ایک ڈبی ہے وہ لیا وہ ڈبی لیا ہے فرمایا یہ حضور کے ناخن اور بال مبارک ہے جب میں فوت ہو جاؤں نا میرے سینے پہ میرے منہ پہ یہ حضور کے بال رکھ دینا اور ہم کیا پھر اس معاویہ کو برا کہنے دے النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم دوسرا حق مستفادہ محبت کی جائے اور تیسرا حق مستفادہ صرف حضور نہ لینی نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نہ لے بیت اعظام سے محبت کرنا یہ حضور کا امت پر حق ہے اس کے بغیر ایمان میں لذت اور سکون ہی نہیں ہے حق ہے ہر شخص کا جو اس رب کی زمین پر موجود ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے یہ کوئی اتنا عام مسئلہ ہوتا تو اللہ سورہ نور قرآن میں نازل نہ کرتا جب حضور پریشانی میں تھے سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب توہین تنقیص کی گئی آپ الزام تراشی کی گئی اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے منافقین اس وقت سے لے کر آج تک باز نہیں آئے امی عائشہ کی توہین و تنقیص کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بات لکھ لو اور سن لو یہ اگر توہین کا سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کے فضائل بیان کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اگر ان کی یہ مجبوری ہے تو ہماری یہ مجبوری ہے پھر قیامت والے دن تسی بھی آیا جے اسی بھی آواں گے رب دی عدالت تے تسی کیا جے جدو رب پوچھے گا رب ہاں دسو وکیل ہے یا اللہ سی تیرے نبی کے جو ساتھی تھے ابو بکر عمر عثمان انہوں نے گالیاں دیندے رہے اور تسا کیڑا کرنامہ بدبخت ادا کیتا ہے اسی یا اللہ اساں تیرے نبی دے جڑے سسرال آئے انہوں نے بھی گالیاں دیتی ہیں ساری زندگی اور تسا کی کیتا ہے اساں تیرے نبی دیا 3 بیٹیاں تے تبرہ کیتا ہے یا اللہ تو سا اور کیڑا عمل کیتا ہے یا اللہ حضرت تیرے نبی دی بیوین بھی برا کیا ہے 10 اور بار ساڑھے پر کیڑی خدمت چاہی دی لذت آ گئی ایمان قبول کرن مدہ نہیں آ گیا اسلام قبول کرن دا یار مولوی دی بیوی چنگی کوئی نہ ہوئے نہ تو دے بچے نماز کو نہیں پڑھتا دے حضور کی بیوی ٹھیک نہ ہو زمانہ کلمہ پڑھے
رب دی زمین دے ہوتے تو انہوں صدیقہ کائنات تو علاوہ کوئی نہیں بندہ لبیا، کوئی شخصیت ایسی نہیں ملی جنہوں تسی گالی دیو برا دیو۔ انتخاب دیکھو ظالموں کا کہ حضور کی بیوی کو تو ہی اس کو گالیا، اندرا گاندھی تے گزری ہے، ملکہ الزباد گزری ہے، ملکہ وکٹوریا گزری ہے، اور کئی گزرے ہیں۔ کسی نے برا کہنا چلو پتہ تو لگا با ظالم کس کو برا کہہ رہا ہے، یہ بندہ کس کو برا کہہ رہا ہے۔ بھائی کسی کو کافر کو برا کہنا تو کہے نا، بتاؤ تمہیں اس سے سیاہ کاری بڑی کیا ہوگی، تم نے نبی کی بیوی کو برا کہا۔ اور ہم بھی آئیں گے پھر انشاءاللہ قیامت والا دن، رب پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو، تو ہم کہیں گے یا اللہ ساری زندگی صحابہ کی اور حضور کی آل کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو پھر امی عائشہ بھی تو ہونا ہے نا بات، یہ رجی تو گل شروع کی تھی آج، اللہ دی عدالت ہونی تھی، اللہ غصے چ ہونا تھی، جلال چ ہونا تھی، رب کول پھر امی عائشہ پیش تو ہونا ہے نا پھر، یا اللہ اینا بدبختہ نے میں نے گالیاں دیتی ہیں سا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ نہیں، میں تقریر ختم کرنے لگا لیکن تسی 5-7 منٹ 10 منٹ جڑے نا میرے نال تھوڑی جی وفا کر لو، محبت کر لو، دوبارہ نہیں آندا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ اللہ اس مسجد مؤسسین و جنت میں اعلیٰ درجات دے، خاص کر شیخ ثناء اللہ شیخ کوٹی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کے صدقہ جاری ان کو لات مزید کام کی توفیق بخشے۔ توجہ ہے ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، نبی علیہ السلام اتنی محبت تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی اس بیوی پر الزام لگایا گیا تو حضور مہینے کے بعد نا آپ کی دل کی جو گھبراہٹ کی کیفیت تھی نا اس کا اظہار صحیح البخاری میں اگر بندہ پڑھے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی چ گیا پریشان سن، حضور کبھی پوچھتے سن بریرہ کو لو، کبھی زینب کو لو، کبھی عثمان کو لو، کبھی سیدنا عمر کو لو، تو حضور بڑے پریشان سن۔ اس پریشانی دے عالم میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے جو حضور نے فرمایا نا، حضور کبھی بخاری کی صفحات میں پڑھی جگر پھٹ جاتا ہے۔ میری عادت ہے جب میں رات کو گھر جاتا ہوں، کافی عرصے سے میری یہ عادت ہے، میں صحیح البخاری کوشش کرتا ہوں، یہ اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ 100%، 99%، 98% کوشش کرتا ہوں کہ بخاری کا کوئی صفحہ پڑھے بغیر نہ سو، نیند نہیں آتی جب تک بخاری نہ پڑھو، کچھ پڑھ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، یہ ایک عادت ہے بچپن سے، صحیح البخاری کے ساتھ ایک محبت ہے، پیار ہے۔ تو صحیح البخاری کی اکثر نا جب میں پڑھتا ہوں نا پھر بخاری تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ واقع عفق جو ہے نا اس کو کھول لیتا ہوں اور پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ الفاظ جب حضور کے پڑھتا ہوں سنتا ہوں اس حدیث کو تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ممبر پر ہے، نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بخاری شریف کی اس حدیث کا، حضور ممبر پر ہے، اللہ کی حمد و ثنا آپ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ سے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اور موضوع سیرت عائشہ ہے، عائشہ کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ الفاظ اگر آپ کی گہرائی جا کے سوچو گے نا پھر تو سمجھ آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ جس بندے کے ساتھ عائشہ صدیقہ کو جوڑا گیا ہے اور الزام لگایا گیا ہے، میں اللہ کا نبی قسم دیتا ہوں وہ کبھی میرے عدم موجودگی میں میرے گھر نہیں آیا۔ جہاں توجہ ہے، رسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہیں
اور فرما کیا رہے ہیں میرے صحابہ، وہ جو صفوان ہے جس کو میری بیوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس الزام میں محمد مصطفیٰ نے سوائے خیر کے اس میں کچھ نہیں دیکھا، اور جب میں گھر ہوتا ہوں تو وہ میرے پاس آتا رہتا ہے، میری غائب ہونے کی صورت میں، عدم موجودگی میں وہ میرے گھر کبھی نہیں آیا، میں محمد اس بات کی قسم دیتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے اہل بیت کے بارے میں، میری زوجہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف دی گئی ہے، مجھے پریشان کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق تو آج تک بعد نہیں آئے، پتہ نہیں کیا قبولیت ہے صدیق کے خاندان کی، ان کی اولاد کی، جس کا باپ صحابی ہے، خود صحابی ہے، بیوی صحابی ہے، بیٹیاں صحابیہ ہیں، بیٹے صحابہ ہیں، پوتے صحابہ ہیں، نواسے صحابہ ہیں، پورا خاندان صحابہ کا، صدیق کا۔ سمجھے کہ ان کی مخالفت جو ہے ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، یہ تھوڑی فضیلت ہے؟ حضور پتہ کی فرماتے ہیں میرے صحابہ، مجھے تکلیف دی گئی ہے میری عائشہ کے بارے میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول اللہ کو تکلیف دے اس پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے تکلیف دی گئی ہے میری بیوی، میری اہل بیت، میری عائشہ کے بارے میں، آج میں نے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا، میری مدد کرو گے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ عائشہ کی حرمت کے لیے رسول اللہ صحابہ سے مدد مانگ رہے۔ آج ہم صدیقہ کائنات کی حرمت کے لیے اور صدیق اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور صحابہ رسول کے لیے قانون ملک میں بنوانا چاہتے ہیں کہ جو توہین کرے اس پر سزا لاگو ہو۔ جب تک یہ قانون بنوانے کے لیے آج ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کرو گے؟ حضور فرماتے ہیں صدیقہ، میری بیوی عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف دی گئی ہے، میں نپٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میری مدد کرو گے؟ صحابہ سے حضور پوچھ رہے، میری مدد کرو گے عائشہ کی توہین کے حوالے سے، اس الزام کے حوالے سے اگر میں آج نپٹنے کا فیصلہ کر لوں میرا ساتھ دو گے؟ صحابہ نے تلواریں باہر نکال لی۔ اگر ہم نے آج آپ کو صدیقہ کی حرمت کے لیے لاہور یا اسلام آباد میں بلائیں تاکہ ان کی عزت کا قانون بنوایا جائے تو کیا خیال؟ نکلو گے؟ پیسہ بھی دو گے، خرچ بھی کرو گے، جان بھی دو گے، وقت بھی دو گے۔ فرمایا سیدہ کائنات کی حرمت کے لیے میری مدد کرو گے؟ رسول اللہ پوچھتے، صحابہ نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ قریب تھا کہ مدینے میں خون بہہ جاتا صدیقہ کی حرمت کے لیے، لیکن جبریل آئے، فرمایا محبوب صحابہ کو حکم دیجئے آپ کی واپسی کا انتظار کریں، اور آپ ممبر سے اتر کے ذرا صدیق کے گھر کی طرف چلے، اللہ نے معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے واپسی کا انتظار کرنا، یہیں بیٹھے رہنا، یہ تلواریں اسی طرح رہے، میں آ رہا ہوں۔ حضور صدیق کے گھر پہنچے، حدیث میں آتا ہے صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے جب دیکھا نا حضور دروازے پر آیا، حضور کو دیکھا تو پتہ ہے شرم کے مارے میں، حیا کے مارے، بیٹی کا معاملہ تھا نا، فیس نہیں کر سکی، صدیق گھر سے باہر نکل گئے، حضور اندر چلے۔ امی رومان حضور کی ساس اور امی عائشہ کی ماں بیٹھی، فرمایا امی رومان، جی یا رسول اللہ میری عائش کہاں ہے؟
پوچھی علماء سے پھر عائش کا معنی کیا ہے؟ نام تو نہیں نہ لیا، ایک جملہ ایسا لیا، میری عائش کا، میری عائش کہاں ہے؟ علماء موجود ہے، اگر میں یہ معنی کر لوں تو کیا سمجھتے ہو کہ جائز ہے کہ میری جان کہاں ہے، میری عائش کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو اندر وہ کمرے میں بیٹھی ہے اور عورتیں آئی بیٹھی ہیں، سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، وہ یا رسول اللہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اس کے سر کے بال گر گئے ہیں، روتی نہیں، روتی رہتی ہے، سوتی نہیں ہے، کھاتی نہیں ہے۔ فرمایا بلاؤ عائشہ کو، بلایا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں جا کے حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ میں تیرے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، اور لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ، اقرار کر۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں میرے تو پیروں ہیٹھوں زمین نکل گئی، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے ماں سے مخاطب ہو کے کہا ماں، میرے ماں آپ بولے جواب دیں حضور کو۔ سیدہ ام رومان گویا ہوئی، فرمایا بیٹا تیرا شوہر کوئی اور ہوتا جواب میں دیتی، ساڑی دے ڈاڑے نال پریت ہے، ایتے کچھ بولنا ایمان ختم ہو جاندہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں تو اونچی آواز سے بولے تو ایمان ختم، اعمال ختم۔ بیٹا کیا بولنا ہے؟ وہ صرف تیرے شوہر نہیں، رسول اللہ بھی ہے، تیرے رسول، میرے رسول، تیرے بابا کے رسول ہے وہ۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے بیٹا کیا بولنا ہے؟ فرمایا عائشہ تو اپنے بارے بات کر۔ فرماتی ہے میں جب ماں نے جواب دیا میں نے اپنے قابو ڈالا، خشک ہو گئے میرے آنسو، اور میں نے قابو کر کے نا جس بات پہ کنٹرول کر کے، مجھے نہیں پتا میں پھر کیسے بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کے گھر میں گئی تھی نا تو میں نے تو ابھی تک پورا قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، چھوٹی سی عمر میں تھی، مجھے تو گناہوں کا پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس وقت گئی جب گناہ کا تصور ہی نہیں تھا، پھر آپ کے گھر رہی، پھر قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، الغافلات کا معنی کیا ہے؟ جس نے کبھی ایسے گناہوں کا سوچا ہی نہ ہو، بولی پالی۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کے گھر گئی، پھر اگلی سیرت کو، حالات کو، واقعات کو آپ جانتے ہیں۔ فرماتی ہے میری مثال تو یا رسول اللہ پھر وہی بن گئی ہے نا، حضور سامنے ہے، اے عقیدہ توحید کو جاننے اور سمجھنے اور پہچاننے والوں، امی عائشہ حضور کے سامنے بیٹھ کے کیا کہتی ہے؟ واللہ المستعان، میرا اللہ مددگار ہے، اللہ میری مشکل حل کرے گا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میری مثال یوسف کی بابا والی بن گئی ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرا اللہ مددگار ہے۔ بس امی ایسے سردی دا موسم آئی، حضور علیہ السلام دے چہرے پاک میں ویکھیا تے پسینہ گرن لگ پیا تے میں سمجھ گئی وہی آ رہی ہے۔ پھر میرے خیال میں آیا کہ عائشہ تیرے بارے ایک گل نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس واسطے کہ حضور خواب تیری طہارت بیان ہو جائے گی، اے گل مننا لی ہے کہ الہام ہوئے گا، وہی کوئی آئے گی، پیغام آئے گا، اے گل ضرور ہو سکتی، تیری شان قرآن آئے گا جڑا محرابوں میں قیامت تک مسجدوں میں نمازوں میں تلاوت ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا تیرا مقام شان اللہ کیا اتنا بلند ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو دنیا نے جانا کہ عائشہ کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند تھا۔ اللہ نے 18 آیات قرآن میں نازل کی جو آج تک سینوں میں محفوظ تو جدو ہون ہوا اگے ہوتا ہے امام تے مگر ہوتا ہے مقتدی، تو جدو پھر امام پڑھ رہا ہے ان الذین یرمون المحصنات، کتنی ہے وہ پاک نماز جس میں پاک ماں کا ذکر ہو، نماز میں تلاوت ہو رہی ہے، الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ
کتنی اعلیٰ نماز ہے، دشمن پر نال تبرہ بھی ہو رہا ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کتنا اونچا مقام ہے نماز کے اندر. ان پر ظالموں پر منافقوں پر ریفس پر لعنت کی بارش بھی ہو رہی ہے، ساتھ امی عائشہ کی پاکیزگی بھی بیان ہو رہی ہے. کوئی سینہ ایسا نہیں ہے مسلمان کا حافظ کا جس کے سینے میں امی عائشہ کی سیرت قرآن کے الفاظ میں محفوظ نہ ہو. محفوظ ہے. پھر امی عائشہ کی جب فرما دیا نا جدو وہی کبیر ختم ہوئی، حضور نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، خوشخبری ہو گئی، خوش ہو جا عائشہ، تیری طہارت آ گئی، تیری پاکیزگی آ گئی. میرمان اٹھی، فرمایا عائشہ اٹھ تے شکریہ ادا کر حضور کا. واہ ماں، خوشی میں بھی تو عقیدے پر قائم رہی، غمی پر بھی عقیدے پر قائم رہی. جب دکھ تھا تو واللہ المستعان، جب خوشی ہوئی، مبارک آئی، بشارت آئی، تو کیا فرمایا؟ ماں اس کا شکریہ ادا کروں گی جن نے میری شان قرآن نازل کی تھا. نبی علیہ السلام کا پہلا حق آپ پر ایمان، دوسرا حق آپ سے ساری دنیا کائنات اپنی جان سے بڑھ کے محبت، تیسرا آپ کی محبت کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت سے محبت، اور آپ کا چوتھا حق آپ کی اتباع. یہ اگلی نشست میں جب اکٹھے ہوں گے تو چوتھے حق سے بات شروع کریں گے اور یہ حقوق مصطفیٰ کا چیپٹر مکمل کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اور یہاں آپ کا تشریف لانا قبول فرما لے اور اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن ساتھیوں نے بھائی عبدالخان صاحب اور بھائی ضیاء اللہ صاحب، بھائی سمیع اللہ صاحب کا ان کی منتوں کو کوششوں کو قبول فرما لے اور اس ٹرسٹ کو اللہ قائم و دائم رکھے اور اس کے فیض کو، اس کی خدمت کو پوری دنیا میں عام فرما دے اور حضرت شیخ مولانا ثناء اللہ صاحب کے درجات بلند فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.